وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وقال عليه الصلاة والسلام أُخِذْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٌ وَأُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے قبول کروانا، اس کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں. اس کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں. اگر وہ شرائط بندہ پوری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے کام نہیں لیتے. بندے کو جو دھوکہ لگتا ہے وہ اپنی شہرت سے، اپنی قبولیت کا دھوکہ لگتا ہے. شہرت سے قبولیت کا دھوکہ، اس لیے کہ ادھر شہرت اور قبولیت، ان دونوں کی سرحدیں آپس میں ایسی ملتی ہیں. اس آدمی کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ مقبول ہے، حالانکہ وہ مشہور ہے. مقبول ہونا اور ہے، مشہور ہونا اور چیز ہے. اس لیے کہ کسی چیز سے نسبت کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جی ہمیں ان سے نسبت ہے، تو نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر مناسبت نہ پیدا ہو تو نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز وہ قبولیت ہے، اور قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں. انبیاء کے لیے بھی ہیں، صحابہ کے لیے بھی ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں. قبولیت کی شرائط کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قبول کروانا. اس قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط ہیں. اگر ان شرائط کو پورا کر دے وہ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم ایسے لوگوں کو امام امت اور ملت کا امام بنائیں گے. ان کو امت کا بھی امام، ملت کا بھی امام. اور اگر وہ شرائط پوری نہیں کرتے تو ہمارا ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد نہیں. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ کے ہاں قبول کرواؤ. اس قبولیت کے لیے جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ اصل صفات قبولیت ہیں، جس میں سب سے اہم چیز صبر اور تواضع ہے. صبر اور تواضع، اس لیے کہ داعی کی مزاج میں تواضع ہے. وہ اپنی بات پر لانے کے لیے خوشامد کرتا ہے. اس خوشامد میں جو اذیت ہے وہ اللہ کی قسم کسی تنظیم میں، کسی تحریک میں، کسی قلم میں، کسی کتاب میں، کسی اخبار میں، کسی رسالے میں اللہ کی قسم وہ اذیت نہیں ہے جو اذیت خوشامد کرنے میں ہے. جو اذیت خوشامد کرنے میں ہے. خوشامد کرنا یہ ہے کہ نبی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کرتے ہیں. کہاں معراج کی بلندی اور کہاں طائف کی اذیت. سوچیے، یہ نہیں کہ ان کی بلندی انہیں امت سے مستغنی کر دے کہ تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے تو مت مانو، ہم تو بہت آگے ہیں، ہم تو بہت اعلیٰ نہیں.
کہ نبی مقام سے نیچے اتر کر ان لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں جو ان کو اذیت دینے میں سب سے آگے ہیں، اذیت دینے میں ان کو سب سے آگے ہیں، وہ ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ یہاں اصل نصیحت اور اصل خیر خواہی اس کا نام ہے کہ آدمی جتنی خیر دوستوں کے لیے چاہتا ہو اتنی خیر دشمنوں کے لیے چاہے، جتنی خیر دوستوں کے لیے چاہتا ہے اتنی خیر دشمنوں کے لیے چاہے۔ میں آپ کو پہلی شرط عرض کر رہا ہوں، نبوت کی شان میں پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کو جتنی چاہت ابو طالب کی ہدایت کیا کہ محسن ہے، اتنی چاہت ابو جہل کی ہدایت کیا کہ وہ سب سے بڑا مضی ہے آپ کے لیے۔ یعنی کہ ان کو تو ہٹا دو، ان کو لے آؤ، کیونکہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں یا ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ میرا عزیز دوستو بزرگوں، فرقے بننے کے بھی اصول ہیں، طریقے ہیں، اور امت کے بننے کے بھی طریقے ہیں۔ امت بننے کے بھی طریقے ہیں، فرقے بننے کے بھی طریقے ہیں کہ فرقے کیسے بنتے ہیں، اور امت بننے کے بھی اصول ہیں کہ امت کیسے بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے میں جو بنیادی کام کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کبھی تفریق نہیں کی کہ ہدایت جس کو ملے اس کو نہ ملے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بنانے میں اللہ اکبر دوست اور دشمن، کالا اور گورا، عرب اور عجم، مادہ اور غریب، اپنا اور غیر، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر رکھا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو امت بنانی تھی نا، کوئی فرقہ نہیں بنانا تھا۔ ساری انسانیت کی طرف آپ کی بعثت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ امت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ اس میں داعی کو اپنے مقام سے بہت نیچے اترنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ حیثیت مٹانے کا ہے، حیثیت بنانے کا نہیں ہے، حیثیت بنانے کا نہیں ہے۔ جہاں حیثیت بنتی ہے وہاں انتقام کا جذبہ غالب ہوتا ہے، اور جہاں حیثیت مٹائی جاتی ہے کہ وہاں جو کہیں کہ وعفو درگزر یہ غالب رہتا ہے۔ انتقام کو اچھا نہیں سمجھتے، اگر انتقام لیں گے تو دوریاں پیدا ہوں گی۔ ہمیشہ یاد رکھو، انتقام سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، انتقام سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور عفو درگزر، کہ عفو درگزر سے دشمن بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، جی ہاں، کہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ عفو درگزر سے دشمن بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں خیر خواہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نبی ہونے کی جو آزمائش ہوتی ہے، نبی کے نبی ہونے کی جو آزمائش ہوتی ہے کافر کی طرف سے، وہ آزمائش ان کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے ان کی صبر کی صفت کی، کہ ان میں صبر کتنا ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر ان میں صبر ہے تو یہ ہمارے حق میں خیر خواہ ہیں، اور اگر ان میں انتقام کا جذبہ ہے تو پھر یہ انتقام کا جذبہ اگر ہے تو پھر یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ سنیے، آپ کافر بھی بات جانتا تھا، کافر بھی بات جانتا تھا کہ اگر ان کے اندر جذبہ انتقام کا ہے تو پھر یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ نبی کو آزمانے کے لیے صبر میں بتکلف ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے کہ ان کو ستا کر دیکھو ان میں صبر کتنا ہے، انہیں ستا کر دیکھو ان میں صبر کتنا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے کفر کی طرف سے اور اہل باطل کی طرف سے، نبیوں کو آزمایا جاتا ہے صبر میں، اور نبیوں کو آزمایا جاتا ہے لالچ میں۔ یہ بھی کافر جانتا ہے، یہ بھی کافر جانتا ہے کہ اگر یہ مال کے لالچی ہیں تو یہ نبی نہیں ہو سکتے،
اگر یہ مال کو رد کر دیں تو یہ نبی ہیں، اگر یہ مال قبول کرنے جو بادشاہ ہیں۔ اتنی بات بلقیس کو معلوم تھی کہ سلیمان نے مجھے دعوت دی ہے، میں پہلے آزما کے دیکھتی ہوں کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اس لیے داعی دو چیزوں متاثر نہیں ہوتا، داعی دو چیزوں متاثر نہیں ہوتا، ایک تو اذیت سے متاثر نہیں ہوتا اور دوسرے مالیت سے اور دنیا کے لالچ سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کفر اور باطل وہ اہل حق کو آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ تو ایک تو ان کو صبر میں آزماتے ہیں، ایک ان کو مال کے لالچ میں آزما کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ اکبر یہودی علماء وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہیں اور آپ کا حلیہ مبارک کیا ہے۔ بعض آپ کی آمد کے منتظر تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کا یہ حلیہ ہوگا، یہ آپ کی آمد کا وقت ہوگا، خوب جانتے تھے۔ انہی میں تھے ایک زید بن ثانہ، یہود کے بڑے عالم تھے، ان کو علم ہوا آپ کی بعثت کا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھتے سمجھ گئے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حلیہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے تو ایسا مسلمان کسی کی ہدایت کا ذریعہ اللہ کی قسم نہیں بن سکتا اگر وہ اتباع سنت پر نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ کتابوں سے اسلام پیش کرو، یہ دھوکہ لگا ہے، ورنہ اسلام کو پیش کرنے کا سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ظاہری سنتوں کا پیش کرنا ہے، چاہے وہ شکل و لباس ہو، چاہے وہ سنن عادات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگور کے دانے کو کھاتے ہوئے بسم اللہ زور سے پڑھنا، عداس غلام کو اس چیز نے متوجہ کیا ہے، متاثر کیا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے انگور کھانے سے پہلے۔ بیچارے جو جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلیہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، وہ سمجھ لیں کہ ان کے دلوں میں کفر نے جڑیں پکڑ لی ہیں، ان کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑ لی ہیں، اس لیے ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی گئی ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی حلیہ نہیں ہے، جس طرح چاہو رہو۔ جو میں بہت بنیادی بات پہلے عرض کر رہا ہوں، حلیہ یہ سب سے پہلا سبب ہے نبی اور نبی کے اتباع کرنے والوں کے لیے کہ وہ اپنے حلیہ سے اسلام پیش کریں۔ اس لیے اپنے حلیہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا واجب ہے، کیا ہے؟ سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ اپنے حلیہ سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ جو فرائض ہیں وہ تو اس کے اللہ کے درمیان ہیں، اور جو سنتیں ہیں وہ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اور مخلوق کے درمیان میں۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، بہت اہم بات، فرائض کا ادا کرنا یہ اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے کہ یہ آدمی کافر ہے یا مومن ہے، لیکن اپنے حلیہ سے اسلام پیش کرنا اس کے اور مخلوق کے درمیان میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو اہمیت اس کے اللہ کے درمیان اسلام کو ثابت کرنے کی ہے، وہی اہمیت اس کے اور مخلوق کے درمیان اسلام کو ظاہر کرنے کی ہے۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آنی بہت مشکل ہے۔
وہی اہمیت برابر ہے. جتنی اہمیت مومن کے اللہ کے اس کے درمیان اپنے اسلام کو ثابت ظاہر کرنے کی اہمیت ہے، وہی اہمیت اس کے مخلوق کے درمیان اسلام کو ظاہر کرنے کی ہے. جی. اس میں فرق کرنا یہ معاشرے کو مرتد کرنا ہے. اس میں آپ فرق نہیں کر سکتے. من تشبہ بقوم فہو من، اس روایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل نہ کریں. اس روایت کا مطلب ہی یہی ہے. میں نے بالکل ایک بنیادی بات عرض کی ہے. اس لیے کہ ایک فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان، ایک فرق ہے کفر اور اسلام کے درمیان، ایک فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان، ایک فرق ہے کفر اور اسلام کے درمیان. دونوں کی اہمیت برابر ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان معاشرے کا فرق ہے اور کفر اور اسلام کے درمیان فرائض کا فرق ہے. سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ کفر اسلام کے درمیان صاحب فرائض کا فرق ہے اور کافر مسلمان کے درمیان معاشرے کا فرق ہے. یہ کہہ دینا کہ بنی اسلام علی خمسین کا مطلب ہے کہ فرائض اسلام ہے، کہ یہ تو معاشرے کو مرتد کر دے گا اگر آپ نے اسلام کو فرائض میں محدود کر دیا. تو میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ حلیہ کو بڑا دخل ہے. چنانچہ حضرت ابن سعینہ آئے، یہودی عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دور سے اور دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں ان کا حلیہ بتا رہا ہے، کیونکہ ان کا حلیہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہو اس کے مطابق ہے. لیکن ایک انبیاء میں ایک صفت صبر ہوتی ہے، وہ صفت صبر ان کے اندر کتنی ہے اسے آزمانا ہے، اس کو آزمانا ہے، کیونکہ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. وہ صفت صبر جو ان کے اندر ہے اس کو آزمانے کے لیے ان کو ستانا پڑے گا، ان کے ساتھ زیادتی ظلم کرنا پڑے گا ان کے ساتھ، تب پتہ چلے گا کہ ان کے اندر صبر کتنا ہے. تو یہ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی موقع لگ جائے ایسا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی ہونے کا یقین ہو جائے. کیا اکثر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک علاقے سے خبر آئی کہ فلاں علاقے میں مسلمان بالکل نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اس علاقے میں ان پر قحط سالی آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ گھبرا جائیں اسلام سے، لہذا ان کی دلجوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان کے پر مال خرچ کیا جائے. جی ہاں، یہ مسلمان کے مال کا سب سے بڑا مصرف یہ تھا کہ اکرام کے ذریعے اسلام کو سمجھایا جائے. یہ سب سے بڑا مصرف تھا مال کا. اس زمانے میں مسلمان اپنی ذات پر مال خرچ کرنے کو عیب سمجھتا تھا. اور تالیف قلب یعنی نئے مسلمان یا غیر مسلم جبکہ آپ کو دیکھیں گے آپ روایتوں میں، اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ ساری سیرت کا مطالعہ کر کے بھی یہ بات صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال اغیار پر خرچ کیا ہے اتنا اپنے پر خرچ نہیں کیا، اتنا اپنے پر نہیں خرچ کیا جتنا غیروں پر خرچ کیا ہے. بلکہ بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اپنوں پر خرچ بالکل نہیں کیا. انصار کو آپ نے حنین کے موقع پر مال غنیمت میں سے کچھ نہیں لیا.
سارا مال خرچ کیا مشرکین پر، طلقاء پر، اذیت دینے والوں پر، اور اس لیے کیا کہ تم تو ہمارے اپنے ہو چکے ہو، تمہارے اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص تالیف قلب کا طالب ہو وہ اس کے نیا ہونے کی علامت ہے۔ اس کے جی ہاں، جو بھی پرانے یہ کہنا مجھے پوچھا نہیں جاتا، سمجھ لو کہ وہ بالکل نیا ہے تبلیغ میں۔ جو پرانا اس کا منتظر ہو کہ مجھے پوچھتے نہیں، وہ نیا ہے۔ اور اگر یہ خیال ہے اندر کہ مجھے نہیں پوچھتے تو وہ انتظار کرے کہ کب نکل جاوے دائرے سے باہر، وہ انتظار کرے کیونکہ وہ نیا ہے۔ تو وہاں ایک مزاج تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو آنکھ سے لے کر ہاتھوں سے لے کر سارا جسم لگ جائے گا اس کی علاج میں اور اس کی فکر میں، اور پورا جسم اس زخم سے متاثر ہوگا۔ یہ تھا مسلمانوں کا مزاج کہ اگر کسی علاقے میں قحط سالی یا فقر یا تنگی آ گئی ہے تو سارے مسلمان اس کے لیے ایسے بے چین ہوتے تھے جیسے ایک زخم، پیر کے زخم کے لیے آنکھ روتی ہے۔ چنانچہ علاقے سے خبر آئی کہ فلاں علاقے میں مسلمان پریشان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے فرمایا ابو بکر عمر صاحب علی سے کچھ اعتبار باز کیجیے، کچھ نہیں ہے۔ یہ بہترین ابن سعنا، ان کو موقع لگا کہ یہ موقع اچھا ہے، اس وقت ان کو مال بطور قرض پیش کرو اور پھر اپنے قرض کا مطالبہ وقت سے پہلے کر کے ان کے اندر صبر کتنا ہے اس کو آزمائیں۔ یہ انہوں نے آپ کو ستانے کا ایک راستہ نکالا، بس ہمیشہ یاد رکھنا کہ دشمن ستانے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے بہانے تلاش کرے گا، جی ہاں، وہ خالص ظلم پر ہوگا۔ حالانکہ اصل صبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ ظالم پر احسان کریں۔ ظالم پر احسان کرنا صبر ہے، ظالم پر احسان کرنا صبر ہے، اور ظالم سے بدلہ نہ لینا، ظالم سے انتقام نہ لینا۔ چنانچہ زید بن سعدہ نے آپ کو سونا پیش کیا بطور قرض، آپ نے لیا اور لے کر آپ نے فوراً ان کی مدد کی، اور یہاں یہ طے ہو گیا کہ آپ فنا تاریخ میں اتنی کھجور آپ مجھے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ طے کر دی کہ اس تاریخ میں ہم آپ کو اتنی کھجوریں دیں گے۔ زید بن سعنا نے دیکھا کہ وہ تاریخ آ رہی ہے جس میں مجھے آپ سے کھجوریں وصول کرنی ہیں۔ اس تاریخ سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے، اچانک زید بن سعنا آئے اور 3 دن پہلے ہی، وقت سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت لہجے میں آپ سے بات کی، اور آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو بدمعاملہ کہا کہ آپ سب لوگ بدمعاملہ ہیں، وقت پر قضا ادا نہیں کرتے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، آپ کا گریبان پکڑا، آپ کو دھکا دیا اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف نبی کو آزمانے کے لیے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جب اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی ناگواری پیش آتی ہے ساتھیوں کو، تو اتنا جلدی انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں تو حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ وہاں غیروں سے کی اذیت پر صبر ہو رہا ہے، ان کو قریب لانے کے لیے
اور یہاں اپنوں سے انتقام کا جذبہ لوگ دل میں لیے بیٹھے ہیں. ایسے موقع پر آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ موقع میری آزمائش کا ہے، میری ترقی کا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی کا ایک مرحلہ ہے. اگر میں اسے پار کر جاؤں تو میں قرض کرتا ہوں کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے جتنی بھی بلندیاں اور خیریں پائی ہیں سب اذیتوں میں پائی ہیں. ساری خیریں اذیتوں میں پائی ہیں. ساری خیروں کی خیر، وہ ساری بلندیاں ہمیں اذیتوں میں ملی. اس لیے بات بالکل طے ہے کہ نصرت کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اذیت کی انتہا سے ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. جہاں اذیت کی انتہا ہو جائے گی وہاں سے مدد کی ابتدا ہوگی. وہاں سے مدد کی ابتدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اطمینان اور سکون سے تھے. بعض روایتوں میں تو ملتا ہے ایسے مواقع پر آپ مسکرا دیا کرتے تھے. آپ مسکرا دیا کرتے، آپ سمجھتے تھے تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے ایسے موقع پر. آپ بڑے اطمینان سے تھے. لیکن آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، وہ کہاں برداشت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہودی یہ زیادتی کرے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہا اجازت دیجیے رسول اللہ میں اسے قتل کر دوں، مجھے اجازت چاہیے آپ کی. یہ میں آپ سے بہت بنیادی بات عرض کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر اپنے حمایتی کو، ایسے موقع پر حمایتی کی تائید کرنا، اپنے حمایتی کو جو ہے شاباشی دینا یا اپنے حمایتی کو اپنا محسن سمجھنا، لیکن اس سے فساد کی آگ بڑھتی ہے. یہ بہت بنیادی بات ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے حمایتی ہیں، دیکھو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کا ساتھ دیں گے. سنت یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے حمایتی کو تو دبائیں، حمایتی کو دبائیں. ہم آپ سے بہت بات عرض کرتے ہیں، حمایتی کو دبائیں اور دشمن کو آپ اس وقت نوازیں. دشمن کو نوازیں. میں آپ کو سیاست اور دعوت کا فرق بتا رہا ہوں. جو پارٹیاں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ان کے بننے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے حمایتی کو ابھارتے ہیں اور مخالف کو دباتے ہیں. اور دعوت کا مزاج یہ ہے کہ وہ حمایتی کو دباتے ہیں اور دشمن کو نوازتے ہیں. یہ فرق ہے. جی ہاں، فرقے جو بنتے ہیں وہ اس سے بنتے ہیں. فرقے اس سے بنتے ہیں کہ حمایتی کو نوازو اور دشمن کو دباؤ. جی ہاں، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس فرقے بنتے ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں، اور امت جو بنتی ہے وہ امت اس طرح بنتی ہے کہ اپنے حمایتی کو تو دبایا جائے. آپ غور کریں، اتنی بڑی بالکل زیادتی ہے، بالکل ظلم ہے کہ 3 دن پہلے ایسی ذات سے مطالبہ کیا جا رہا ہے قرض کا جو وعدہ خلافی جن سے ممکن ہی نہیں ہے، جو نبوت سے پہلے کبھی وعدہ خلاف نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ وفائی کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ اکبر. غیروں کے ساتھ میں ایک درمیان میں عرض کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ وفائی کا ایک مثال، جنگ بدر جو غزوہ واقعی کفری کمر توڑنے والا غزوہ تھا. وہ جنگ بدر بالکل تیار. آپ صحابوں کو لے کر نکلے میدان میں.
حملے سے کچھ دیر پہلے 2 صحابی راستے میں سے ان کو مشرکین نے قید کر لیا. میں آپ کے وعدہ وفائی کا ایک مثال عرض کر رہا ہوں. دو صحابی، ایک حذیفہ تھے اور دوسرے حذیل، ان دونوں کو قید کر لیا مشرکین نے. ادھر غزوہ بالکل تیار، تعداد بھی کم تھی، 2 اور کم ہو گئے ان میں سے. چنانچہ ان دونوں صحابہ نے مشرکین سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ایک بہانہ کیا اور یہ کہہ دیا مشرکین سے کہ دیکھو تم ہمیں چھوڑ دو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے قتال نہیں کریں گے، حالانکہ قتال فرض ہے. قتال فرض ہے، نبی کی مدد کرنا بھی فرض ہے. دونوں نے کہہ دیا مشرکین سے کہ ہم تم سے قتال بھی نہیں کریں گے، اور جو مسلمان تم سے قتال کرے گا ہم اس کی مدد بھی نہیں کریں گے. یہ انہوں نے ایک بہانہ کیا اور ایک حکمت عملی اختیار کی مشرکین کے ہاتھ سے بچنے کے لیے، چھوٹنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو مسلمان کا تو ہمارا تجربہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے اگر تمہیں وعدہ کرتے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. مشرکین نے چھوڑ دیا، اپنے دشمن کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ بڑے خوش ہو گئے، وہاں سے بھاگے نکل کے مشرکین کی قید میں سے، اور بڑے خوش آپ کے پاس آئے. آپ نے مجھے تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ عرض کہ اللہ ہمیں تو مشرکین نے راستے میں سے پکڑ لیا تھا اور ہمیں باندھ کے لے گئے تھے. پھر کیسے آئے تم؟ کہ جی ہم نے ان سے یہ بہانہ کیا کہ ہم تم سے لڑیں گے نہیں اور تم سے لڑنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. اس پر ہماری جان بچ گئی ہے. فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. جب آپ بڑھے غزوہ بدر کی طرف کے لیے، میدان کے لیے آگے بڑھے آپ، اور قتال کا وقت آیا تو آپ ہمارے دونوں سے تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ، تم غزوے میں شرکت نہیں کرو گے. سوچیے تم دونوں غزوے میں شرکت نہیں کرو گے. روئے دونوں. ہمیں اس خیر سے محروم. حالانکہ اسماء بدریین وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں مغفرت ہماری کر چکے ہیں، تم پر مغفرت کی مہر لگ چکی ہے. یہ معلوم آشی تم خود قضا پر چلو. سوچیے یہ روئے دونوں نے کہا اسلام ہماری کیا غلطی ہے، ہم تو کہ نہیں، تم نے مشرک سے وعدہ کیا ہے اور مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا، لہذا تم دونوں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوگے. آپ سوچئے تو صحیح، ایک مشرک سے مسلمان جان بچانے کے لیے، جبکہ الحرب خدعہ کہ لڑائی تو ایک دھوکہ ہے، لیکن میں کہ نہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. اگر تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے تو تم نہ ان سے قتال کرو گے نہ ہماری مدد کرو گے. یہاں بیٹھ جاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ اتنا وعدے کا وفا کرنے والا، جی ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زید بن سعنہ کو پورا اس بات کا یقین تھا کہ یہ وقت پر قرضہ ادا کر دیں گے، لہٰذا وقت سے پہلے ان پر حملہ کرنا چاہیے اور وقت سے پہلے ان سے مال کا مطالبہ کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے تلوار نکالی زید بن سعنہ کو قتل کرنے کے لیے. فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے جو میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں. یہ میں سب سے بات کرتا ہوں آپ سب سے، لڑائیاں وہاں بڑھتی ہیں جہاں اپنے آدمی کی حمایت کے لیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے قبیلے رشتہ داروں کو اور اپنے متعلقین کو پکارا جاتا ہے، وہاں لڑائیاں بڑھتی ہیں. اور یہ نفاق کا مزاج ہے. یہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، یہ نفاق کا تقاضا ہے. یہ منافق کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ معمولی بات پر اپنے حمایتیوں کو پکارے.
کہ بھائی ہمارے حمایتی کون ہے، آؤ ہماری مدد کے لیے آؤ. پارٹی وہاں بنتی ہے، پارٹی وہاں بنتی ہے جہاں اپنے حمایتی کو پکارا جاتا ہے اپنی مدد کے لیے. آپ نے میں عمر میری مدد کرو، دیکھو یہ مجھے میرے ساتھ یہ کر رہا ہے.